السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در یتیم کی چوتھی قسط لے کر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ آمنہ کو انتظار تھا شوہر کی واپسی۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکے کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا کوئی حال نہ بتاتا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کے اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی، خوبصورت کجا ہوا پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر خود قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے گزر گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینے سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے۔ قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں، صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر خبر دینے آئیں گے، مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں، جب سے ہم چلے ہیں تو ان کو بخار تھا۔ آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھی کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کو زبانی کوئی خیر خبر ضرور ہوگی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل کی کوفتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے۔ سفر بھی تو لمبا تھا، جہاں آدمی کا بدن یوں بھی تھکان سے گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہاں اپنے عزیزوں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، بیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے ہیں، یثرب میں ہے، یہ لفظ اس کے کان کے پردوں میں چبھ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی۔ رہ رہ کے دسیوں بیسیوں وسوسے ذہن میں آتے تھے۔ امید بندھتی تو آنکھیں چمک اٹھتی، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی پرچھائیاں سی نمودار ہو جاتی۔ اس کے تصور سے ایک پاؤں دریا میں، دوسرا پاؤں ساحل پر تھا، امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی۔ بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے، یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزارنے چاہیے۔ کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ بیمار ہیں، پردیس ہے۔ اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا، تندرست آدمی ہی بیمار ہوتا ہے۔ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس بھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہی مکے میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے ہی بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کے سنتے ہیں، اور عزا ان پر بہت مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں پر مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگی، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہی ایک تصور، وہی ایک یاد۔ پاک باز عورت کو دنیا میں شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔